मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, ईमान की शाहें हमारा उन्वान चल रहा है। आज मैं आपके सामने ईमान की 58 और 59 शाख बयान करूंगी, जिसका उन्वान है गुलामों के साथ एहसान और सरदारी का हक। हिज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से जायद सहाबा कराम अलैहिमुस्सलाम को खुतबा देते हुए फरमाया, जाहलियत का गरूर और नस्ब का फ़ख्र अल्लाह ताला ने मिटा दिया है। गोरे को काले पर और काले को गोरे पर, अरब को अजम और अजम को अरब पर कोई फजीलत नहीं है। तुम सब आदम के बेटे हो। फिर फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमु, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये उसूल मसावात का करिश्मा था कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुक्मरान लर्ज़ाओ बरांदाम हो जाते थे, और जिसके बारे में दौरे जदीद के मौरख ने लिखा है, यानी अगर इस्लाम में एक और उम्र पैदा हो जाता तो दुनिया में फिर इस्लाम के अलावा वो किसी और मज़हब का वजूद ही ना होता। जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहैसियत खलीफातुल मुस्लिमीन, जो तकरीबन 25 लाख मुरब्बा में के हुक्मरान थे, मौज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सैयदी, मेरे सरदार कहकर मुहातिब करते थे। यही वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिसने अपने नबी से अज़मत इंसानियत का दर्स लिया हुआ था। जब बैतुल मुक़द्दस में पहुँचते हैं तो ग़ुलाम सवारी कर रहा है और ख़ुद हाकिम वक्त होकर उसके ऊँट की नकेल थामे हुए है। कुरान और हदीस में ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद। कुरान मजीद में सूरतुल निसा में इरशाद बारी ताला है, और इबादत करो अल्लाह ताला की और ना किसी को उसका शरीक बनाओ, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, नेज़ रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और पड़ोसी जो रिश्तेदार है और पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं, और हम मजलिस और मुसाफिर और जो लोंडी गुलाम तुम्हारे कब्ज़े में है, उन सब से हुस्न सलूक करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कुछ भाई हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों में दे रखा है। अगर किसी के हाथ में अल्लाह ताला ने उसके भाई को दिया हो तो उसे चाहिए कि जो खुद खाए वही उसे खिलाए, जो खुद पहने वही उसे पहनाए। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का हादिम खाना तैयार करे और लेकर तुम्हारे पास आए तो खाना तैयार करने में उसने गर्मी धूप बर्दाश्त की हो, तो आपको चाहिए कि उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाओ। अगर खाना थोड़ा हो तो 1-2 लुक़मे ही उसे दे दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सिर्फ खाने पीने ही में नहीं, बल्कि ये मसावात मिलने जुलने और आदाब माशरत में भी रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन दावत वो है जिसमें अमीर लोग तो बुलाए जाएं मगर गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। हज़रत मारूद बिन सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दफ़ा हमारा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से गुज़र हुआ। उन्होंने एक चादर पहनी हुई थी और उनके ग़ुलाम ने भी वैसी ही चादर पहनी हुई थी। हमने कहा, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर तुम ये दोनों चादरें मिलाकर पहनते तो हिल्ला हो जाता। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे एक भाई के दरमियान लड़ाई हुई। उसकी माँ अजमी थी। मैंने उसको उसकी माँ की वजह से आर दिलाई। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में ज़माना जाहिलियत की आदत हैं। मैंने कहा, जो शख्स लोगों को गाली देगा तो वो लोग उस शख्स के माँ बाप को गाली देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम में ज़माना जाहिलियत की आदत हैं। ये तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने इनको तुम्हारा मातहत कर दिया है। इनको वो खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और वो पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। उनको ऐसे काम पर मजबूर ना करो जो उन पर दुश्वार हो। अगर उनको ऐसे काम पर मजबूर करो तो उनकी फिर मदद भी करो। अगरचे ये अहकामात ग़ुलामों के बारे में है, मगर आजकल के हादमीन व मुलाजमीन भी इसी ज़ुमरे में आते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ग़ुलामों खुदाम से हुस्न सलूक।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں کو میرا بچہ یا میری بچی کے شفقت امیز الفاظ سے پکارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص کو کبھی کبھی پیار و محبت سے انیس بھی کہہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار و شفقت دیتے تھے، اسی طرح ان کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عزیز رکھتے تھے۔ اپنے ایک زانو پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے زانو پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور فرماتے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دریائے رحمت سے مکمل فیض یاب ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے انہیں بیٹا کہتے، کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے اور بعض اوقات کھانا بھی وہیں تناول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ ارادہ جانے کا تھا، لیکن میں باہر نکلا اور گلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے گردن سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ کہنے لگے، اے انیس تو کام پر نہیں گیا؟ میں نے عرض کی جاتا ہوں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عرصہ کبھی مجھے اف تک نہ کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے خادم کی غلطیوں کو کس حد تک درگزر کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا، اگر دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو بھی معاف کرو۔ اسلام میں خدام کی مراعات و مبشرات۔ کام کاج میں خدام کی مدد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں، دودھ دھو لیتے ہیں، بازار سے سودا خرید لاتے ہیں، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتے ہیں، اپنے جوتے خود گانٹ لیتے ہیں، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھ لیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کا تسمہ درست کرنا شروع کیا تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لائیے میں ٹانک دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تشخیص پسندی ہے جو مجھے پسند نہیں۔ خدام کے ادب کا حکم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ کا ذکر کرے تو تم اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ غلطی پر معاف کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خادم کو اس کی غلطی پر کتنی دفعہ معاف کروں؟ ہر روز 70 مرتبہ۔ سزا نہ دینے کا حکم۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اے ابو مسعود، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ جتنا تم اس غلام پر قادر ہو، اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ جلاتی، یا فرمایا تمہیں جہنم کی آگ مس کرتی۔ غلام کے لیے دگنا اجر و ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی غلام اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ اس غلام سے حساب نہیں ہوگا اور نہ اس مومن سے حساب ہوگا جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہو۔ وظیفے و اجرت میں جلدی کی جائے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا خازن آیا تو پوچھا کہ کیا تم نے غلاموں کا وظیفہ ادا کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ فرمایا جاؤ اور ان کو وظیفہ ادا کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کے مجرم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خادموں کا وظیفہ روک لے۔ دام کی ہتک عزت کی سزا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے خادم پر تہمت لگائی حالانکہ وہ سرے سے پاک اور بری ہو تو قیامت کے دن اس مالک کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام اور خادم کو کسی بہانے مارا حالانکہ اس نے وہ قصور اور جرم نہیں کیا تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ خدام کو اولاد کی طرح رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین شخص کی نشاندہی نہ کروں؟ وہ آدمی ہے جو اکیلا کھاتا ہے، اپنے خادم کو مارتا پیٹتا ہے اور صاحب حق سے اس کے حق کو روکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاق جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ علیہم السلام نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول، آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ امت تمام امتوں سے بڑھ کر خادموں یتیموں والی ہوگی؟ فرمایا ہاں، تو تم ان کو اپنی اولاد کی طرح عزت و وقار کے ساتھ رکھنا اور انہیں وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو۔ حکام سردار اور خدام غلام، نوکر کو تنبیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں تو اللہ اس کی موت آسان فرما دے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ شفقت، خادم اور غلام کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے کچھ غلام ہیں جو میرے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، میری خیانت اور نافرمانی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا ہوں۔ فرمائیے کہ میرا معاملہ ان کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی بددیانتی، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب ہوگا اور تمہارا ان کو سزا دینے کا بھی حساب ہوگا۔ پھر اگر تمہاری سزا ان کے قصور اور کوتاہی کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر رہے گا، نہ تمہیں مواخذہ اور نہ انہیں سزا ہوگی۔ اگر ان کے جرائم کے مقابلے میں تمہاری سزا کم ہوگی تو تیری برتری ہوگی۔ وہ صاحب رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھتے، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر ذرا زیادتی نہ ہوگی۔ اگر کسی کا رائے کے برابر بھی کوئی اچھا یا برا عمل ہوگا تو ہم حاضر کر لیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں تو اپنے غلاموں کے بارے میں سوائے علیحدگی کے فلاح کی کوئی صورت نہیں دیکھتا۔ اب آپ گواہ ہو جائیں کہ وہ سب کے سب آزاد کیے جاتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی آڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔